ابتدائے اسلام میں فجر اور عصر کی نمازیں فرض تھی، دو رکعت۔ فجر کی 2 رکعت اسی طرح رہی، البتہ 2 سنت فرضوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ پڑھی، یہاں تک کہ تحتاوی علی المراقی میں امام ابو حنیفہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ہما واجبتان، یہ 2 رکعت واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے۔ سنتوں میں بڑا درجہ پر واجب کا ہے۔ شاید اس وجہ سے ائمہ کے ہاں جماعت کی موجودگی میں پڑھی جاتی ہے، اگرچہ اس کی شرطیں حضرت گنگوئی نے اور دیگر فقہاء نے نقل کی ہے، جیسے فجر کی جماعت کڑی ہے اور ایک شخص نے سنت نہیں پڑھی، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ یقوم فی الصفوف وفی محل الصفوف، جس جگہ صفیں کڑی ہے وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، بل یجب علیہ یصلیہما عند باب المسجد۔ امام ابو جعفر طحاوی نے کہا ہے دروازے کے پاس کوئی جگہ ہو تو وہاں پڑھ کے آ جائے، یعنی جماعت کی موجودگی میں سنت پڑھنا یہ پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اور کسی نماز میں ایسی سنت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اجازت دے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی آپ یہ پڑھ کے آ جائیں، لیکن سنت فجر کے لیے یہ تاکید آئی ہے کہ اب ایک تو صفوں میں نہ کھڑے ہو، کم سے کم امام کی آواز آتی ہو، یہاں تک کہ صغیری و کبیری شرح منیہ میں ہے کہ اگر چھوٹی مسجد ہے اور بس وہی مسجد ہے اور وہی صفیں ہے تو یترکھا، چھوڑ دے، سنت رہنے دے، لئلا یتخالف الجماعہ۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ بالکل جماعت کے روبرو کھڑے ہو کر سنت فجر نہیں پڑھی جائے گی، اگر ایسی صورت پیش آ رہی ہے تو سنت فجر شروع سے ہی چھوڑ دے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کم از کم دوسری رکعت کے رکوع تک آنا ممکن ہو، کہ امام کے ساتھ دوسری رکعت کے رکوع تک آنا ممکن ہو۔ اگر رکوع فوت ہو رہا ہے دوسری رکعت کا بھی تو سنت چھوڑ دے، اور اگر قومہ فوت ہو رہا ہے چھوڑ دے، سجدہ دوسری رکعت کا چھوڑ دے، سنت۔ بعض علماء کو یہ خیال ہوا ہے کہ دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل گیا ہے، اب سنت پڑھ کے آئے، یہ فحش غلط ہے۔ صاحب کنز کی پہلی غلطی یہ سمجھی گئی، احمد نصفی نے کنز میں بدترین خطا کی ہے، تمام فقہاء نے فتعاقبوہ، اس کا تعاقب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے مسئلے کا مطلب، بس دوسری رکعت کے رکوع تک وقت نہیں مل رہا ہے تو سنت فجر کا موقع ہی ختم ہو گیا، اب پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ ہمیشہ آدمی ایک طرف سوچتا ہے، جیسے یہ ہمارے بھائی یہ اوپر آیا ہے، لوگ پہ ہاتھ رکھ کے آئے ہیں، اس کا یہ خیال ہے کہ مولانا کا بیان ہو رہا ہے، مبارک دل ہے، جتنا آگے چلا جاؤ تو اس کے لیے 10-15 منٹ پہلے آنا چاہیے۔ دوسری طرف سوچا نہیں ہے کہ میرے آگے جانے پر شریعت کیا کہتی، شریعت آپ کو جہنمی اور دوزخی کہہ رہی، اچھی طرح کان کھول کے سنو۔ تو ثواب تو کیا کہ اب جان بچانی مشکل ہو گئی، اس لیے جماعت کی موجودگی میں سنت پڑھنا اکبر الکبائر سمجھا گیا، بدترین گناہ۔ یہاں ہم ظہر کی نماز میں سنت کے مطابق طوال مفصل پڑھتے تو ہمارے پاس طلباء، ہمارے پاس بھائی وہ سنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں۔ یہاں ادارے میں ایک شخص رہتا ہے، اس کو میں نے ایک دن کہا کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو پتہ ہے تو بھی سنت ظہر کی نیت نہ باندھے، یہ بھی مقابلہ جماعت ہے اور حرام ناجائز ہے۔
تو میں نے کہا طلباء کو ذرا خیال رکھیں، یہ نئے لڑکے بھی آئے ہیں، ان کو مسائل بہت کم معلوم ہے، بدقسمتی سے مسائل بیان نہیں ہوتے، مسائل کے بیان کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ جس قدر امت کو ضرورت ہے اتنا بیان اور تفصیل مسائل میں نہیں ہے، اور یہ ضروری ہے تاکہ امت مسلمہ رہنمائی حاصل کر لے۔ رہنمائی مسائل کو کہتے ہیں، فضائل سے رہنمائی نہیں ملتی، اس سے تو خالی شوق بڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اگر ایسی صورت پیش آتی ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تو پڑھ لی لیکن 2 رکعت سنت رہ گئی، تو پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص نے اس طرح فرضوں کے بعد 2 رکعت پڑھی، آپ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور بڑی حیرت کی آپ نے۔ جب وہ سلام پھیر گیا تو آپ نے بلا لیا اور فرمایا صلاتان معاً، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر وہی پڑھی۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میرے پہلے کی 2 سنتیں رہ گئی تھی، وہ میں نے پڑھ لی۔ آپ نے کہا کہ فلا اذن حین اذن، آئندہ کے لیے یہ کام نہ کرنا۔ بعض علماء نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاں اگر وہ 2 سنتیں رہ گئی تھی اور آپ نے پڑھی تو کوئی بات، حالانکہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوا، کیونکہ اس طرح تعجب آپ نے ظہر کے بعد سنتوں پر نہیں کیا، کیونکہ وہ معمول ہے کہ اگر قبلیہ بھی رہ جائے تو ظہر کے بعد پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ کی اتنی بڑی حیرت اور اس سے سوال اور حیران ہونا اس کے اوپر کہ ہمارے ساتھ نماز فجر با جماعت پڑھی اور پھر 2 رکعت پڑھ رہا ہے، یہ آپ کے زاویے خیال میں بھی نہیں ہے کہ کوئی امتی اس وقت سنت پڑھتا ہے۔ تبھی تو آپ نے کہا صلاتان معاً، ہمارے ساتھ پڑھی ہوئی نماز۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میری پہلے کی 2 رکعت رہ گئی، آپ نے کہا آئندہ کے لیے کام نہ کرنا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر یہ 2 سنت رہ گئی فجر کی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سنت وقت کے اندر سنت ہے، وقت کے بعد سنت نہیں، محل موقع ختم ہو گیا۔ تو فجر کا وقت طلوع شمس پر ختم ہوتا ہے، سورج نکلنے کے ساتھ وقت فجر ختم ہو گیا۔ اب جو نماز پڑھے گا وہ قضا کرے گا، اور قضاء سنت نہیں ہے۔ قضا واجب کی تو ہے، جیسے وتر رات کو رہ گئے، یا کسی نے اس خیال سے کہ اخیر میں پڑھنا افضل ہے اور وقت الصباح داخل ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ پہلے 3 وتر پڑھ لے، پھر 2 سنت فجر پڑھ لے اور پھر فرض با جماعت یا اپنی پڑھ لے۔ لیکن اور کسی سنت کی وقت گزرنے کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے تراویح کی نماز کسی کی رہ گئی تو رات اس کے لیے شرط ہے، اگر وقت صبح داخل ہو گیا تو تراویح کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لأن السنن فی محلها سنہ وبعد مضی وقتها لیست بالسنہ۔ محقق علی الاطلاق ابن الحمام شرح ہدایہ صفحہ 112 جلد اول میں فرماتے ہیں کہ جو سنت محل میں ہوتی ہے، محل کے بعد سنت نہیں رہتی۔ اسلام میں کسی سنت کی قضا نہیں ہے۔ حسن ابن زیاد امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں۔ قال الحسن ان صلاہما بعدما طلعت الشمس فحسن۔ امام حسن ابن زیاد نے کہا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد تو ویسے بھی نفل پڑھنا جائز ہے، 2 رکعت اشراق کی پڑھی جاتی ہے، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے بعد 4 رکعت پڑھی جاتی ہے. دن بھر کے غم ہم پریشانی صدموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. علماء نے فتویٰ دیا ہے حسن کے قول پر کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ سنت تو رہی نہیں. یہ تفصیل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے کان کھلے اور دل میں مسئلہ بیٹھ جائے اور عمر بھر گمراہی نہ کرے. بالکل چھوڑ دینا یہ بھی غلط طریقہ ہے، بہت موقت سنت ہے. اور جماعت کی موجودگی میں پڑھ لینا بھی مفصل ہے، اس میں تفصیل ملحوظ ہے کہ دوسری رکعت کا رکوع تک آنا ممکن ہو تو پڑھے، ورنہ نہیں. اور یہ کہ امام کے روبرو صفوں میں کھڑے ہو کر پڑھنا بھی بدترین گناہ ہے، اکبر الکبائر لکھا گیا ہے. کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں یہ ہماری جماعت اسلام کی ہدایات میں سے ہے. تلک الجماعت من سنن الہدا، یہ نماز با جماعت وہ سنت ہے جس سے ہدایت وابستہ ہے. یعنی جب تک امت ہدایت پر رہے گی مسجدوں میں جماعتیں ہوگی، اور جب تک آدمی نماز با جماعت کا اہتمام کرے گا اللہ اس میں ہدایت محفوظ رکھے گا. اور جتنے لوگ مسجد میں نماز با جماعت پڑھنے آئیں گے وہ ہمیشہ ہادی و مہتدی ہوں گے. تلک الصلاۃ یا تلک الجماع من سنن الہدا ولا يتخلف عنها الا منافق. اس سے قصدن پیچھے رہنا یا اس کے روبرو کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا یہ منافق کا کام.